بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو گوہر شاہی مذہب کیا ہے؟ ریاض احمد گوہر کون تھا اور اس شخص نے نبوت اور خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ سوشل میڈیا پر مشہور فتنہ یونس الگوہر کون ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اسلام کو بدنام کرنے والے گوہر شاہی مذہب کی انتہائی کفریہ اور شرمناک عقائد و نظریات کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، جن لوگوں نے اپنی مذموم مقاصد کی حصول اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان کی خاصی تعداد ہے۔ ایران کے محمد علی باب اور بہاء اللہ شیرازی، جنہوں نے بہائی مذہب کی بنیاد ڈالی، اور ان کے پیروکار دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی ماسٹر فادر محمد اور علی جاں محمد، جن کا مذہب نشان آف اسلام موجودہ پیشوا لوئس فرحان کی قیادت میں پھیل رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے علاقے مکران میں ذکری مذہب سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا ہے، جس کا آغاز ملا محمد اٹکی نے امام مہدی ہونے کے دعویٰ سے کیا تھا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ امام مہدی ہے۔ دوستو، ان تمام جھوٹے دعویداروں میں ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی ہے۔ اس کا نام ریاض احمد تھا۔ والد کا نام فضل حسین مغل تھا، جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا۔ گوہر شاہی دادا کی طرف نسبت ہے، جس کا نام گوہر علی شاہ تھا، جو کہ سری نگر کے رہائشی تھے۔ وہاں ان سے ایک قتل سرزد ہوا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے راولپنڈی آ گئے اور ناللائی کے پاس رہائش پذیر رہے۔ جب انگریزی پولیس کا ڈر زیادہ ہوا تو فقیری کا روپ دار کر تحصیل گجرخان کے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی لوگ ان کی مرید ہو گئے اور جنگل کو نذرانے میں پیش کر دیا۔ یہی جنگل ڈوگ گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، اور یہی ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر 1941 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے گاؤں میں ہی مڈل پاس کیا اور پھر پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا۔ اس کے بعد ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھ کر اس کی دکان کھولی، مگر اس میں کوئی نفع حاصل نہ ہوا۔ حصول روزگار کے لیے پریشانی ہوئی تو اس نے سوچا کہ دادا والا کام دندہ یعنی پیری مریدی شروع کر دی جائے۔ اس کے لیے ابتدا خانقاہ کے چکر لگائے۔ خود لکھتے ہیں کہ کئی سال سیہون کے پہاڑوں اور لالہ باغ میں چلے اور مجاہدی کیے، مگر گوہری مراد حاصل نہ ہوا، اور پھر بر امام اور داتا دربار بھی رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مزید لکھتا ہے، اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا۔ نماز وغیرہ ختم ہو گئی، جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ زندگی سنیماؤں اور تھیٹروں میں گزری۔ حصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی۔ بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ شکار بن گیا۔ پھر ایک مرتبہ عزم مضبوط کر کے سن کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے جامشورو ٹیکسٹ بک بورڈ میں جھونپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور جھونپڑی اکاڑنے کا حکم دیا۔ ہم نے چپ چاپ اکاڑ لی۔ پھر حیدرآباد سریگاٹ میں رہنے لگا۔ اپنے آپ کو سید ظاہر کیا، جبکہ تا مغل۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پہ مرتے ہیں، اس لیے اس کی کافی پذیرائی کی۔ یہیں سے شہرت ملی، اور 1980 عیسوی میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن سرپروشان اسلام کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کیا۔ اس کے گمراہ کن عقائد و نظریات اور باطل دعوے یہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی مجبور ہے اور شرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مزید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں دیکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کراتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کرتا ہے۔ کلمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ اس ظالم نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا ہے۔
قرآن پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ 30 پارے ظاہری قرآن پاک اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئی، اور یہ ہم پر عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئی۔ مزید لکھتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے، روحانیت کا تعلق دل کی ٹھک ٹھک سے ہے۔ اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے۔ اس ضمن میں لکھا ہے کہ روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نیز لکھتا ہے کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر روحانیت سیکھ لیں تو بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ نشاور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ بنگ، چرس حرام نہیں، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے۔ خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔ عورتوں سے مصافحہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے۔ روحانی سفر میں انہوں نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شباشی کی فحش رویداد تحریر کی ہے، اور پھر عورتوں سے معانقہ و مصافحہ کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا ہے کہ مولویوں نے اس کو حرام کیا ہے۔ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ سوال نامہ گوہر میں لکھا ہے، لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے، اس کے لیے بے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے، اور امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز صفحہ نمبر 18 میں ثابت کی ہے۔ ان کا ایک مرید لکھتا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران 29 مئی 1997 عیسوی نیو میکسیکو کے شہر تاؤس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گوہر شاہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ مرشد نے 28 جولائی 1997 عیسوی تک اس کو صیغہ راز میں رکھا، پھر اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائی۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مہدی کے زمانہ میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں مہدی ہوں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہے، حضرت رابعہ بصریہ جیسی پاک باز کو طوائف کہتا ہے، شریعت اور طریقت کو الگ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعویدار ہونا اس کی زہر افشانیوں میں شامل ہے۔ اپنے ان گمراہانہ عقائد و نظریات اور دعاوی کی اثبات اور ترویج کے لیے اس نے روحانی سفر، روشناس، مینار نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز اور تریاق قلب وغیرہ کتابیں لکھے ہیں۔ آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت مصروف عمل ہے، اور اس نام سے ان کی کئی سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس کے ان گمراہانہ عقائد و نظریات کو دیکھتے ہوئے اور اس کی صفت دجالیت کو بر وقت باندھتے ہوئے ملک کے نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد و کافر، ملحد و زندیق اور ضال و مضل کا فتویٰ صادر کیا۔ ان میں سرفہرست جامعہ فاروقیہ، جامعہ بنوری ٹاؤن، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ رضویہ، مظہر الاسلام فیصل آباد اور دارالعلوم امجدیہ کراچی ہیں۔ اس کی اس جھوٹ کی تردید اس وقت کی امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ نبیل نے بھی کی کہ اس کی تصویر حجر اسود میں دیکھی گئی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت پورے حرم میں حماد بن عبداللہ نامی کوئی امام نہیں ہے جس کا فرضی نام اس شخص نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے لیا تھا، اور اس پر فتوی ارتداد بھی صادر فرمایا۔ اس کے مزید تحقیق کے لیے سعید احمد جلال پوری صاحب کی کتاب دور جدید کا مسیلمہ کذاب، محمد نواز فیصل آبادی کی کتاب گوہر شاہیت اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں، اور مفتی نعیم صاحب کی کتاب ادیان باطلہ اور صراط مستقیم کا مطالعہ کریں۔